ایک شعر سے آغاز کرتے ہیں اس سیگمنٹ کا. میں خوش نصیبی ہوں تیری, مجھے بھی راس ہے تو, تیرا لباس ہوں میں, میرا لباس ہے تو. یہ وہ رشتہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. کسی کی خامی کوتاہی دوسرے کسی اور گھر کے باہر, ان کے کمرے کے باہر وہ چیز ظاہر نہ ہو کسی پر, ایون اپنے والدین کو بھی نہ بتائیں. یہ بھی کہا جاتا ہے بڑے جب دلہن کو ودا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ اپنی اور اپنے شوہر کی باتیں اپنے گھر میں رکھنا, اپنی ساس کی طرف نند کی طرف مت جا کے ان سے شکایت کرنا. اور یہی بات مرد کو بھی کہی جاتی ہے جب ان کی شادی ہوتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں یا کہیں بھی دنیا میں یہ رشتہ جتنا ہی خوبصورت ہے اور جتنا ہی ایک طرح سے امپریکٹیکل, میں اس لیے کہتی ہوں کہ دونوں بالکل الگ الگ دنیا سے آتے ہیں اور ساتھ رہتے ہیں اور ساری زندگی ساتھ گزارتے ہیں, لیکن اتنا ہی نازک بھی ہے. جتنا کہ یہ خوبصورت ہے اتنا ہی نازک بھی ہے, کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں بہت بڑی بن جاتی ہیں اور لڑائی اور پھر ایون وہاں تک چلی جاتی ہیں کہ وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل. تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں, میاں اور بیوی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے اور اس رشتے کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر راجہ ضیاء الحق موجود ہیں اور آپ کی فون کالز ہمیں لینی ہے. کوئی بھی سوال اگر آپ نے اس سیگمنٹ میں کرنا ہو تو راجہ صاحب سے آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم راجہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ رشتہ خوبصورت بھی ہے اور جیسے شفا نے کہا بھائی پریکٹیکلٹیز بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. اب اس کے حوالے سے جو بنیادی تعلیمات ہیں ان میں سب سے اہم آیت تو وہ کوٹ کی جاتی ہے کہ جس کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ آپ ایک دوسرے کا لباس ہیں. اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو اس رشتے کو مضبوط کر سکتی ہیں؟ ویسے بھائی سب سے پہلی بات یہ کہ یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میں سمجھتا ہوں اس پہ اگر آپ 3 گھنٹے کا بھی شو کریں نا تو کم پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے معاشرے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے, وہ ہسبینڈ وائف سے ہوتی ہے, یعنی میاں بیوی سے ہوتی ہے. میاں بیوی سے پھر بچے ہوتے ہیں, بچوں سے پھر ایک خاندان بنتا ہے, خاندان مل کے کمیونٹی بناتے ہیں, سوسائٹی بناتے ہیں, ملک بناتے ہیں, امت بناتے ہیں. تو اگر ہسبینڈ وائف کے رشتے میں ہی پرابلم آ جائے تو پھر آپ کے جو سوسائٹی کی سوشل فیبرک ہے وہ ساری ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کو سب سے اچھا کام کیا لگتا ہے, یعنی شیطان سب سے خوش کس بات پہ ہوتا ہے جب میاں بیوی کے بیچ میں سیپریشن ہو جاتی ہے. اب دیکھیے میاں بیوی کے بیچ میں سیپریشن ہونا یہ شرعی اعتبار سے ایک جائز چیز ہے, ٹھیک ہے, ناپسندیدہ ضرور ہے لیکن جائز ہے. شیطان کو اتنی خوشی قتل پہ نہیں ہوتی, اتنی خوشی اس کو ریپ پہ نہیں ہوتی, اتنی خوشی اس کو چوری چکاری پہ نہیں ہوتی, جتنی خوشی اس کو اس بات پہ ہوتی ہے کہ 2 میاں بیوی تھے, اب وہ سیپریٹ ہو گئے اور وہ اس شیطان کو جس نے سیپریشن میں رول پلے کیا ہوتا ہے, دونوں کے کان بھرے ہوتے ہیں, اس کو یہ گلے لگا لیتا ہے. حدیث میں آتا ہے وہ اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے, اسے گلے لگا لیتا ہے کہ تو میرا چہیتا ہے, میرے ساتھ آ کے بیٹھ. اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ میاں بیوی کا ساتھ رہنا, سیم پیج پہ رہنا کتنا ضروری ہے. اب یہ تھوڑا سا میں اس کے اندر ایک چیز ایڈ کروں کہ ہم تو میاں اور بیوی کے رشتے کی بات کرتے ہیں جو ایک حلال, ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ نیچرل رشتہ ہے. اب جو ساری دنیا میاں بیوی کے اس تعلق کو ہی ختم کرنے کے در پہ ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہم تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پر تو وہ جو میاں اور بیوی کا جو ایک نیچرل رشتہ ہے ایک مرد اور ایک عورت کا, اسی کو ختم کر کے نئے نئے رشتے جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ تو پھر ہم مکمل میں ویسٹ میں رہا, میں انگلینڈ میں بھی رہا, آسٹریلیا میں بھی رہا, دنیا بھر ٹریول کیا, وہاں پہ ہزاروں اچھی کوالٹیز ہیں, وہاں پہ سڑکیں صاف ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, لیکن میں آپ کو بات بتاؤں سوشل فیبرک ان کا تباہ ہو چکا ہے اسی وجہ سے. کیونکہ دیکھیں نا, جب آپ ایک میاں بیوی کے تعلق میں نا ہسبینڈ کے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز پڑتی ہیں, وائف کے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. گھرانے کا کانسیپٹ نہیں ہے نا وہاں پہ. بالکل, کیونکہ جب آپ بغیر رسپانسبلٹی کے رہیں گے نا پھر تو کوئی کسی کے لیے کوئی لحاظ ہی نہیں ہے, کبھی آپ کو پسند کوئی بات نہیں ہے, نکل جاؤ یہاں سے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی سٹیک نہیں ہے نا بیچ میں. بالکل. اور بڑے بڑے رائٹرز نے وہ لٹریچر لکھا ہے اس زمانے میں کہ جب انہوں نے کویسچن کیا ہے انسٹیٹیوشن آف میرج کو اور بہت سارے سوالات اٹھائے اور اس کے بعد پھر انسٹیٹیوشن آف میرج وہاں پہ ختم ہوا اور اب جو ہے وہ وہاں پر آپ دیکھ لیں حالات کیا ہیں. پھر بہت سارے لوگوں نے ریلائز کیا کہ نہیں جی یہ تو مسئلہ ہے. ہمارے ساتھ کالرز بھی شامل ہوں گے, ہم کالرز کو بھی شامل کریں گے. ہمارے جو بالکل ہمارے ساتھ جو یہ سیگمنٹ کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہماری نظر سے ایک خبر گزری اور اس خبر کو سن کر بڑا دکھ بھی ہوا, اپنے اوپر سوال کرنے کا بھی ہمیں سوچنے کا وہ جو ہوتا ہے پوائنٹ ٹو پونڈر وہ بھی ہمیں ملا کہ ہوا کیا. ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر راولپنڈی سے موجود ہیں ظریف صاحب, ان سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ واقعہ کیا تھا. السلام علیکم ظریف صاحب. وعلیکم السلام. ظریف صاحب بتائیے گا یہ واقعہ کیا تھا کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کے اوپر تشدد کیا اور اسے برہنہ کر کے گھر سے باہر نکال دیا؟ دیکھیے یہ راولپنڈی میں گرجا روڈ کا علاقہ تھا جہاں پر شوہر نے جو ہے اپنی نئی نویلی 14 سالہ دلہن جو لڑکی ہے اس کی عمر بھی 14 سال بتائی جاتی ہے اور ان کی شادی کو صرف 40 دن روز گزرے تھے جس پر ان کی آپس میں جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی, لڑائی ہوئی اور وہ لڑائی اتنی بڑی کہ جو شوہر تھا اس کی جانب سے جو انتہائی شفقانہ جو سلوک ہے وہ سامنے آیا. اس نے بیوی کو پہلے تشدد کا نشانہ بنایا, نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ یہاں تک جو FIR ہمارے پاس آئی ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس لڑکی کو جو ہے چارپائی کے ساتھ باندھ دیا گیا اور پھر تشدد کیا. اور اس کے بعد جب نوجوان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ برہنہ حالت میں جو ہے وہ
घर से बाहर जो है वो निकाल दिया। तो ये मेंटली स्टेबल है ये शख्स, ये इसके बारे में कुछ पता है? मैं आपको सुन नहीं सका सर, दोबारा बताइएगा क्या पूछा? इसका दिमागी तवाजुन ठीक है इस शख्स का? देखिए अभी तक जो पुलिस से हमारी बात हुई, SHO है मलिक अल अज़हर साहब, वो कहते हैं कि दिमागी तवाजुन उनका बिल्कुल ठीक है, दिमागी तवाजुन का कोई मसला नहीं। लेकिन वो उम्र क्या है इस लड़के की? शायद ये नशा करता है, इस चीज को हमने देखना होगा कि ये नशा वगैरह तो नहीं करता। उम्र क्या है? उम्र और इस आदमी की उम्र, जो लड़के की उम्र है वो तकरीबन जो है वो 24 साल के करीब है, 24 साल के करीब है, और लड़की जो है वो 14 साल की है। एक तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि शहर में, रावलपिंडी शहर में ये मतलब उस बच्ची की शादी हो गई 24 साल के बंदे से, और यहाँ पर वो आ जाता है जो दीन हमारा कहता है कि आकिल हो, बालिग हो, समझदार हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जरी साहब। कॉलर भी है, वो भी ले लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। जुल्फिकार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जुल्फिकार साहब आपको आवाज आ रही है? मोहम्मद अमीन साहब कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? जी अमीन साहब, क्या कहेंगे? मैं जिया साहब से सवाल करना चाहूँगा, बल्कि मालूमात लेना चाहूँगा। माँ का जो है बेटी के साथ जो शादी के बाद जो एफिलिएशन है वो एक बड़ा टफ जॉब है। वो इस सेंस में कि जो शौहर को भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है इस वे में कि वो बाद में समझाती है या घर को कैसे हैंडल करना है। बाज़ माएँ इस किस्म की हैं कि जो है एक अपनी बेटी का शौहर पे ज्यादा होल्ड रखना चाहती है या उसे काबू करना चाहिए। ये नॉर्मली होता है, अगर आप देखें तो। बिल्कुल ठीक है, सही है, समझ गया आपका सवाल। दोनों तरफ से होता है आपका सवाल। वो मर्द को भी ये पट्टियां पढ़ाई जाती हैं कि देखो बीवी को दबा के रखना, छोटी उम्र की लेके आओ ताकि वो सांचे में ढल जाए, और दबा के रखना, अभी से खुली छुट्टी दे दी तो फिर आगे बड़े मसले होंगे। तो ये दोनों तरफ होता है। और कितना इंटरफेरेंस हो। देखिए ये बात बड़ी इनकी सही है। अक्सर औकात ऐसा अगर पहले हम लोग माँ की तरफ से लें तो माएँ बच्चियों की अगर तरबियत ये कर रही हैं कि भाई शौहर को अपने काबू में रखना और उसको ज़्यादा फ्री ना होने देना वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। और फिर दूसरी तरफ आपने कहा कि मर्द को भी ये पट्टी बढ़ाई जा सकती है कि भाई अब वहाँ पे बिल्कुल वो ना हो जाना। तो देखिए असल में हमें समझने की बात यह है कि अल्लाह ताला जो है वो मर्द को और औरत को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उस हिसाब से ही चलना चाहिए। क्योंकि हमारे इस माशरे में वेडिंग प्लानर्स तो बहुत है, आपको जी वहाँ पे केटरिंग कौन कराएगा और साउंड सिस्टम कहाँ से आएगा ये तो बड़ा पता होता है, लेकिन मैरिज प्लानर नहीं है। मैरिज प्लानर का काम होना चाहिए कि यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना कि मर्द क्या करे और औरत क्या करे। ये उसूलन तो घर में बतानी चाहिए और अगर घर वालों की तरबियत इस्लामी तरीके से हुई होगी तो फिर वो बताएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आपने फरमाया कि अगर एक औरत 4 काम कर ले तो उसको कहा जाएगा कि जन्नत के जिस मर्जी दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। अच्छा। बिल्कुल सही हदीस है। आपने फरमाया अगर वो अपनी नमाज पढ़ लिया करे, अगर वो अपने रमज़ान के रोज़े रखे, अगर वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे यानी अपनी चास्टिटी का जो है ना ख्याल रखे, और चौथी चीज़ है कि अगर वो अपने हस्बैंड की बात माने, शौहर की बात माने, तो उसको अगर ये 4 काम कर ले तो उसको कहा जाएगा कि जन्नत के जिस मर्जी दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी शख्स शौहर छोड़ के, कोई भी माँ बाप भी अगर आपको कोई ऐसा काम कहते हैं जो कि दीन के खिलाफ है, फिर आप उसमें उनकी इत्तिबा नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसके अलावा कोई काम कहा जा रहा है जो कि शरीयत के दायरे के अंदर है और आपकी कोई आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है तो बराए मेहरबानी उसको पूरा करें, क्योंकि वो घर का कवाम उसको बनाया गया। ठीक है, मर्द को जो कि कवाम बनाया गया उसको ये कहा गया कि सारा नान नफका तुम्हारे सर पे है। जब आप शादी करते हैं तो मर्द को पता होना चाहिए कि ये लड़की इस वक्त इसका बाप जो था इसका सारा खर्चा पानी उठा रहा था, सारे अखराजात उसके ये उठा रहा था। अब जब आप कहते हैं ना कबूल है, तो कबूल है का मतलब ये होता है कि इसका सारा खर्चा मेरे पे, इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी मेरे पे, हत्ता कि मेरी विरासत में भी हिस्सा इसको मिलेगा। तो मैं ये सब कुछ कबूल करता हूँ, मुझे कबूल है। हालांकि वो लाखों करोड़ों कमा रही हो तो भी तब भी मेरी जिम्मेदारी है, उसके बाद में मेरा कोई हिस्सा नहीं हो सकता। अच्छा, अब ट्रीटमेंट के हवाले से मर्द को क्या कहा गया है कि बीवी को कैसे ट्रीट करना है, उसके हवाले से कोई हदीस हो? कोई देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत हदीस है। आपने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जिनका अखलाक सबसे अच्छा है, और आपने कहा उनमें भी सबसे अच्छे वो हैं, यानी ये वो जो A+ वाले हैं ना, ये वो लोग हैं जिनका अखलाक अपने अहले खाना से या अपनी बीवियों से सबसे अच्छा। तो ये कहा गया है कि उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट करना। और ये मतलब बार बार इसकी तलकीन मिलती है हमें कि इवन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं उनके पास एक दफ़ा एक शख्स आया और पता करने के लिए कि मेरी जो बेगम है वो मेरे साथ ज़रा ऊंची आवाज़ में बोल जाती है, तो वो उस मसले का हल पूछने के लिए आया। तो जब दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई कि जैसे उमर इब्न खत्ताब की जो ज़ौजा मुहतरमा है वो उनको थोड़ा कुछ ऊंची आवाज़ में बात कर रही हैं। तो वो शख्स वहीं से लौट के वापस जा रहा था। सही है। तो उमर इब्न खत्ताब बाहर आ गए, तो आपने कहा भी कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मैं जो सवाल पूछने आया था वो आपका भी मसला वही है। तो उन्होंने फरमाया, उनको समझ आ गई बात क्या हो रही है। तो उन्होंने कहा कि देखो बात यह है कि ये हमारी जो बीवियाँ हैं
یہ ہماری خدمتیں کرتی ہیں, ہمارے بچوں کو پالتی ہیں, ہمارے خیال رکھتی ہیں گھر کا, ہماری غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں, تو اگر کبھی کبھار یہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں کیا بات ہے؟ بالکل. تو اب ادھر اس سچویشن میں کیا ہوگا جو پنڈی میں اس لڑکے نے کی ہے اس بچی کے ساتھ؟ یہ تو جی میں اس کے بارے میں اب کیا کہوں گی, تو ظلم عظیم ہے, مطلب اتنا بڑا ظلم ہے کہ جس میں نہ تو یعنی وہی بات ہے نا کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرج ہوتی کیا ہے, آپ نے اس کو گڈی گڈے کا کھیل سمجھا ہوا ہے کہ جب شادی ہو گئی, جب کسی پہ تشدد کر دیا, جب کسی پہ ظلم و زیادتی کر دی, تو یہ تو کسی اعتبار سے بھی مطلب نہ کسی یعنی اسلامی زاویے میں بات فٹ آتی ہے, نہ کسی ہیومن رائٹس کی بات میں فٹ آتی ہے. تو یہ تو بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط بات ہے, اور اس میں سب سے پہلا قصور تو اس لڑکے کا خود ہے کہ جس نے اس طرح کی حرکت کی. اس کے بعد اس کے ماں باپ کا ہے کہ کیسی تربیت دے کے آپ نے, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بچے آپ کو امانت دیے ہوتے ہیں, کس طرح آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں, کیا ان کو آپ سکھا رہے ہیں کہ کل وہ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لے کے آتے ہیں, وہ آپ کے لیے یعنی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا, اتنا وائلنس کرنا, مطلب یہ درندگی ہے, یہ انسانیت تو ہے ہی نہیں ہے. بالکل. ہمارے ساتھ کالر بھی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ ابو معاویہ بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. جی جناب فرمائیے. ہمارے دیہات میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یعنی کہ ہر دیہات میں ہوتا ہے کہ میاں بیوی گزارا نہیں ہوتا, غربت ہے, بیوی کام کرتی ہے, شوہر کو بھی کام کرنا پڑتا ہے, ماں باپ کو بھی کام کرنا پڑتا ہے, لیکن اس سلسلے میں پھر بیوی ایسی آ جاتی ہے کہ ہاں بھائی میں کام کر رہی ہوں, کما رہی ہوں, کھا رہی ہوں, لان تان کرنا اپنے شوہر کو, دوسروں کو. یہ اس طرح ہمارا دین کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اور وجاہت صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ راول پنڈی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وجاہت صاحب فرمائیے. یہ اکثر جو دیکھا ہوا جی کہ جیسے اب طلاق دے دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہفتے بعد پھر مل لیتے ہیں, رجوع کر لیتے ہیں, یہ جائز ہے اسلام میں؟ ٹھیک ہے جی, پوچھ لیتے ہیں جی. سب سے پہلا جو سوال تھا وہ کمانے والی بیوی اور پھر اس کے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی آنا. دیکھیے عورت کو کمانے کا حق حاصل ہے, لیکن وہ گھر والوں کی اجازت سے ہوگا. ایسے نہیں کہ بس وہ کہے کہ میں چونکہ کما سکتی ہوں میں جا رہی ہوں, ایسا نہیں ہے. وہ اس کے پاس پرمیشنز ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ وہ جو آگے سے کہہ رہی ہیں کہ احسان جتانا اور آگے سے کہنا کہ بھئی میں تمہارے لیے کوئی وہ نہیں ہوں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں جو ہے وہ عورتیں سب سے زیادہ ہوں گی, اس میں یعنی بڑی پریشان کن بات تھی کہ بھی عورتیں زیادہ کیوں ہوں گی, تو آپ نے وجہ بتا دی. آپ نے کہا ان کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا میاں جو بھی ان کے لیے کچھ کرتا ہو تو وہ یہ بات آگے سے کہہ دیں ان کو کہ تم سے مجھے کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی, یعنی کہ ایک ناشکرہ پن انسان کے اندر پیدا ہو جائے. مطلب حالانکہ اچھا برا سب میں ہوتا ہے, اور یہ نہیں بات کہ کوئی جو شوہر ہے وہ بالکل فرشتہ ہوتا ہے, لیکن اس کی خیر کو بھی ڈینائی کر دینا. اور میں نے خود ایسے کئی کاؤنسلنگ کیسز لیے ہیں جہاں پہ کسی خاتون سے پوچھا کہ بھئی آپ کے ہسبینڈ سے کیا مسئلہ ہے آپ کو, کیونکہ وہ بہت کمپلین کر رہی ہیں, انہوں نے مجھے 100 چیزوں کی لسٹ بتا دی. میں کہ چلیں یہ تو میں نے نوٹ کر لیا, سمجھ آ گیا. اب کوئی خیر کی بات اس میں ہو کہ نہیں کوئی خیر نہیں. میں کہ ذرا سوچیں تو صحیح. سوچنے شروع کرے تو جو ہے نا 25-30 چیزیں وہاں پہ بھی آ گئیں. تو میں نے کہا مطلب برے ہیں لیکن اتنے برے نہیں ہیں. تو کہتی ہاں ویسے اتنے برے نہیں, گزارا ہو جائے گا. میں کہا ٹھیک ہے خدا حافظ, آپ کی کاؤنسلنگ ہو گئی. ٹھیک ہے, اب طلاق کے بعد رجوع کرنا. دیکھیے وہ اس کا ایک شرعی طریقہ ہے, یعنی جو ایک ہمارے یہاں پہ ایک تو کانسیپٹ ہے 3 طلاق والا کہ جی ایک ہی گو میں ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی جب طلاق ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر آپ اگر رجوع کرنا چاہیں آپ ایک مطلب کر سکتے ہیں. لیکن میں ان کو ریکمینڈ یہ کروں گا کہ کسی جو بھی کوئی مفتی ہیں ان سے عالم سے یہ اس کے بارے میں مشورہ لے کے پھر آگے پروسیس کریں, کیونکہ یہ جو طلاق کے مسائل ہیں یہ ذرا نازک مسائل ہوتے ہیں. اس کے بارے میں ہر بندے کو فتویٰ بازی نہیں کرنی چاہیے. بہتر یہ کہ اپنے لوکل جو آپ کی جو ہے مساجد ہیں, مختلف فقہوں میں بھی مختلف طریقہ کار بتایا گیا. ملتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے راجہ صاحب, آپ کا وقت دیا آپ نے.